اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام پہ وہ ہو ہلہ کرنا، جلوس نکالنا اور سڑکوں پہ آ جانا یہ تھوڑا آسان ہے، اور مسجدوں میں اکٹھا ہو جانا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ یہاں تک کوئی پابندی بھی نہیں ہے، پھر بھی مسجدیں شاید بھرتی نہیں، نہ نمازوں میں نہ دوسرے دیگر محافل میں مسجدیں اس طرح نہیں بھرتی جس طرح ہم جلوسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، جس طرح ہم دیگر اور کاموں میں اکٹھا ہوتے ہیں جہاں ہمیں مزہ آتا ہے۔ لیکن ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بات سننے آئے۔ حدیث پاک نبی علیہ السلام کی بات ہے، ان کا فرمان ہے، اور حدیث پاک کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، فرمایا نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور ہم نے نازل کیا تم پر یہ یادگار تاکہ تم بیان فرما، یعنی نبی علیہ السلام بیان فرمائیں گے تو وہ حدیث ہوگی۔ فرمایا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے اتارا تم پر یہ یادگار تاکہ تم لوگوں سے بیان کرو، جو ان کی طرف اتارا اور کہیں وہ ان کی طرف دھیان کریں، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہی ہے جس کی بدولت ہم دین اسلام کا جو مصدر ہے، دین اسلام کی جو مذہبی کتاب ہے قرآن مجید، اس کا اگر کوئی بیان کرے گا، اس کی تفسیر کوئی بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ آپ اس کی تفسیر بیان فرما دیجیے، اور نبی علیہ السلام جو فرمائے وہی حدیث پاک ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں، اور ہم حدیث پاک سے بھی دور ہیں، اور دین اسلام کے دیگر مسائل سے بھی دور ہیں۔ پھر ہمیں دعوی مسلمانی ہے، وہ اقبال نے تو زمانے پہلے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج حدیث پاک پڑھنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہم پڑھیں گے۔ اس محفل کا نام آئیے حدیث پاک پڑھیں رکھا ہے، اور اس محفل میں 40 حدیثیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، اور 40 حدیثوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اول زمانے سے جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے 40 حدیثیں لکھنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ تعاون کرنے کا اہتمام کیا ہے، یعنی انہوں نے لکھا بھی۔ عربی میں اس کو اربعین کہا جاتا ہے، 40 حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اربعین کہا جاتا ہے، اور اس کا اہتمام محدثین نے کیا ہے، حدیث پڑھنے والوں نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک موجود ہے، جو 40 حدیثیں اس نیت سے یاد کرے کہ اسے آگے امت تک پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم کا ثواب عطا فرمائے، بحیثیت عالم اور فقیہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ اور عالم کی شان کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ کتنی عظیم شان کی وراثت علماء اکرام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ثواب علماء جیسا عطا فرمائے گا جو 40 حدیثیں یاد کرے اس نیت سے کہ اسے آگے امت میں دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو آج آپ کو نیت پر حدیث بھی پڑھائی جائے گی، تو سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتیں درست کر لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور سب سے مشکل کام جو نفس پہ بہت گراں ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے پیج پہ بھی لکھا ہوگا، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر لیا، یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری کوئی حدیث سنے اور اسے یاد کر لے اور یہاں تک کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچا دے، نبی دعا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان یہ کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، نبی آخر الزمان نے دعا فرمائی۔ یہاں تو علماء پیر کی دعاؤں کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، لیکن سوچیے کیا شان ہے نبی اس شخص کی جو حدیث پاک یاد کرے کہ نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے جو میری حدیث یاد کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم لوگ 40 حدیثیں پڑھیں گے۔ ہمارے دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث کی روشنی۔ اس کے بعد اللہ پاک کو ایک ماننے کا عقیدہ جسے ہم توحید کہتے ہیں، اس عقیدے کے بارے میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں پڑھیں گے، اور اللہ پاک کی صفات کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور دینی عقائد کے ساتھ ساتھ ہم اعمال کے بارے میں بھی پڑھیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنا کیسے ہے یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں نماز کی کتنی رکعتیں کس وقت میں ادا کرنی ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعمال کے بارے میں بھی پڑھیں گے، پھر حقوق کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ حقوق کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ دیکھیں انسان کو اپنے حقوق تو یاد رہتے ہیں، دوسروں کے بھول جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، بڑے اور چھوٹوں کی ذمہ داری کیا ہے نا۔ ہر بڑا سمجھتا ہے کہ صرف ہم سے ماتحت والے ذمہ دار ہیں۔ یہ دین اسلام کا اعجاز ہے کہ جہاں ماں باپ کو تنبیہ، جہاں بچوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، وہیں ماں باپ کو بھی تنبیہ کرتا ہے کہ تم بچوں کی اچھی پرورش کرو، بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ یہ دین اسلام کا امتیاز ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قبر کی زندگی، دیکھیں یہ ایسا نازک چیز ہے، ایسی نازک چیز ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ قبر سے کسے انکار، موت سے کسے انکار، لیکن ہم موت اور قبر کے بارے میں پڑھتے نہیں۔ دنیا کی ساری تہذیبوں میں الگ الگ طریقے سے موت کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن یقیناً دین اسلام حق ہے اور اسی کی تشریحات حق ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہی سچ ہے، اور قبر میں وہی ہونا ہے جو ہمارے آقا نے بتایا ہے۔ حشر میں اسی طرح حساب ہونا ہے جو ہمارے آقا نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے جھوٹ، غیبت، چغلی، یعنی ایسے اعمال جو اخلاقی طور پہ ہمارے بیچ ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ برے ہیں۔ ہمارے نبی نے کس طرح سے ان سے بچنے کی ترغیب دی، ہمارے نبی نے کس طرح سے منع کیا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، اور ہمارے نبی نے چغلی، غیبت کس طرح سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حکمت سے منع کیا۔ اور اس کے بعد ہم صاف صفائی، بات چیت کا طریقہ، اس کے بعد عبادت، پھر کچھ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں، اس کے بعد درود و سلام، ذکر کی اہمیت، ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے نا، اور اس کے بعد قرآن پاک، اور بالآخر آخرت پر ایک حدیث پاک ہم لوگ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ لوگ اسی جوش و خروش کے ساتھ آتے رہیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک صرف پڑھیں گے نہیں، انشاءاللہ یاد بھی کریں گے۔ اور ہماری تحریک کی طرف سے یہ آپ سے وعدہ بھی کیا جاتا ہے، جو لوگ 40 حدیثیں متن کے ساتھ یاد کریں گے انہیں سائیکل گفٹ کی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ ایک تحفہ ہوگا چھوٹا سا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو 30 حدیثیں یاد کرے گا اس کو ٹرالی بیگ یہ تحریک کی طرف سے گفٹ کیا جائے گا، جو بھی یاد کرے۔ اور تیسرا گفٹ جو 20 حدیثیں یاد کرے گا اسے پریس، اچھا کپڑے والی پریس، وہ گفٹ کی جائے گی۔ اور جو 10 حدیثیں یاد کرے گا متن کے ساتھ، جیسے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت، تو متن مطلب اس کی عربی عبارت بھی یاد کرنی پڑے گی۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ جملے یاد کریں جو ہمارے نبی نے ادا فرمائے، ہے نا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اردو میں ادا فرمائے نہیں ہے، عربی میں ادا فرمائے، تو انشاءاللہ ہم لوگ عربی میں یاد کریں گے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے تاکہ اس کا مفہوم بھی سمجھ سکیں۔ اور آپ کو روزانہ حدیثیں لکھ کے بھی دے دی جائیں گے، اور آخری میں جو 10 حدیثیں یاد کرے گا متن کے ساتھ، اسے ایک کیا اس کو کہتے ہیں، واٹر باٹل ہوتی ہے ہارڈ پارٹ والی، کچھ اس طرح کی جس میں پانی گرم ٹھنڈا رہتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔ اور حدیثیں ہم آپ کو لکھ کے بھی دیں گے، ہاں انشاءاللہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی سب کو ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ رسول کی رضا ملے گی، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اور اس میں ایک سادہ پیج بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر اپنا پابند بنا۔ تو آپ کو کوئی بات اچھی لگے اور ایسا ہو کہ ہمیں لکھنا چاہیے تو آپ اس پیج پہ ضرور لکھیں اس بات، تاکہ آپ کو جب پڑھنا ہو تو آپ اسے پڑھ لیجیے۔ آج یہ فائل ہم آپ سے واپس لے لیں گے، آج یہ فائل جو لوگ 5 کلاس اٹینڈ کریں گے اسی کو یہ فائل گھر لے جانے کو دی جائے گی، نہیں کریں گے تو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ شرط ہے کہ لگاتار 5 کلاس، بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو تھوڑی سی مصیبتیں ہوں گی، تھوڑی سی قربانیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہیں جانا ہو، ہم کو اپنا پلان کینسل کرنا پڑے، مفتی صاحب کو بھی کہیں جانا ہوگا، امام صاحب کو بھی جانا ہوگا، آپ سب کو جانا ہوگا، آپ سب قربانیاں دے کے آئے ہیں، جتنی قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ جو عمل جتنا بھاری ہوتا ہے طبیعت پر، جتنا مشکل ہوتا ہے، وہ میزان پہ اتنا ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ میزان پہ اس کا جو جزا ہوگی اتنی زیادہ آپ کو ملے گی جتنی مشکل سے آپ عمل کریں گے۔ جاڑے میں وضو کریں گے تو اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا۔ گھر سے نکل کر مسجد تک آئیں گے، اللہ قدم قدم پہ مغفرت، رحمت اور درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو جتنی مشکلیں ہوں گی، اور ہم تو الحمدللہ ایمان والے، اور فرمایا گیا مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کو دی گئی تکلیفیں ضائع نہیں کی جاتی. تو پھر انشاءاللہ ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی اور ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اہتمام کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. حدیث نبوی پر چند باتیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اتارا تم پر اپنا یہ ذکر تاکہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اتارا اور کہیں وہ اس کی طرف دھیان کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آج بہت سارے فتنے امت میں ابھرے، اور ایک وہ بھی ابھرے جن کو مستشرقین کہتے ہیں. یہ انکار حدیث کا فتنہ تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ یورپ کے نصرانی اور یہودی تھے جو مل جل کر انہوں نے ایکتا کر لی تھی آپس میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں نصرانی اور یہودیوں نے بیٹھ کے اپنی زندگیاں کھپا دی حدیث پاک کے مطالعے، اور حدیث پاک پڑھنے کے بعد وہ کرتے کیا تھے، امت میں ایک شوشہ چھوڑتے تھے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے اور یہ حدیث ویسی. یہاں تک کہ ایک بدبخت نے تو یہ بھی کہا کہ ایک بدبخت نے یہ بھی کہا ہے، مستشرقین کے فتنوں والے ایک شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زمانے میں جتنی بری باتیں تھیں ہم نے رسول اللہ کی طرف منسوب کر. انہوں نے حدیثیں پڑھی اور مسلمانوں میں فتنے پھیلائے، اور ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی اور اپنے دین کو نہیں جانا. مستشرق آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں شعبے بنائے گئے حدیث پاک پڑھنے کے، اور ان کو مستشرقین تاریخ میں کہہ کے یاد کیا جاتا ہے. اور انہوں نے حدیث کے ساتھ جو دھاندلے بازیاں کی ہے، اس کی جو ہے جو اس سے نقصانات ہوئے ہیں، اور لوگ دین اسلام سے آج آپ کو بچہ بچہ کہتا ہوا مل جائے ہے نا، یہ حدیث تو موضوع ہے، یہ حدیث تو من گڑت ہے، یہ حدیث تو ضعیف، بچہ بچہ کہتا ہوا مل جائے گا. وہ مولانا احمد رضا مجددی صاحب کا ایک قول ہے کہ حدیث پاک کو ضعیف کہنا یا پھر اس کو تحقیر کی نیت سے ایسا کہنا، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کلمات کی نسبت رسول اللہ کے منہ کی طرف، کہ یہ کلمات نکلے کہاں سے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر اس کی صحت پر کلام کرنا یہ محدثین کا کام ہے، گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حدیث پاک کی صحت پر کلام کرے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی. آپ آئیے، مدرسے کے دروازے کھلے ہیں، آپ بھی علماء سے پڑھیے علم حدیث، فن اسماء و رجال، پھر آپ بھی کہیے گا ایسی باتیں. اور دین اسلام نے ایسا نہیں کہ ان فتنوں کا جواب نہیں دیا. مسلمانوں نے اول دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے مسلمانوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ حدیث رسول کو جٹایا جائے، حدیث رسول کو اکٹھا کیا جائے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اور انہوں نے بہت کثیر تعداد میں انہوں نے حدیثیں روایت کی. حضرت انس، اور 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہہ کے ہماری محفل سے جاتے تو ہوتا یوں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا اور ساری باتیں رسول اللہ کی دہراتا، پھر دوسرا کھڑا ہوتا تو دوسرا بھی دہراتا، یہاں تک کہ 60 لوگ اس محفل میں کھڑے ہوتے اور رسول اللہ کی باتیں دہراتے. انہوں نے ایسا اہتمام کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے دور کرنے کا. یعنی ابھی مفتی صاحب آپ کو حدیث پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ساتھ میں پڑھنا ہوگا، اور پھر ہم بھی بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ حدیث پاک کا دور کریں. اور دور کرنے کا مطلب کیا کہ کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور حدیث پاک پڑھائے، پھر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے وہ حدیث پاک پڑھائے، کوئی تیسرا کھڑا ہو جائے وہ حدیث پاک پڑھائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں 60 کی تعداد میں صحابہ کھڑے ہوتے اور ہمیں حدیث پاک دہروایا کرتے. اور اس کے بعد دین اسلام کے ماننے والوں نے فن اسماء و رجال کا ایجاد کیا. فن اسماء و رجال کا مطلب اسماء اسم کی جمع ہے. اور سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ پیچھے کھڑے ہو جائیں، آواز آ رہی ہے تو دیکھیں، اسم کی جمع ہے اسماء، ہے نا، اور رجال جو ہے، رجال مانے ہوتا ہے آدمی، تو اسماء و رجال مطلب آدمیوں کے نام. تو مسلمانوں نے ان مستشرقین کے فتنوں سے بچنے کے لیے فن اسماء و رجال کا ایجاد کیا. یعنی اور 5 لاکھ راویان حدیث کے نام ہی نہیں جٹائے بلکہ نسب بھی جٹایا، خاندان بھی جٹایا، اور ان کے حالات بھی جٹائے کہ کہیں ان کا قوت حافظہ کمزور تو نہیں، کہیں کسی گناہ کی نسبت تو ان کی طرف. صحابہ تو بہرحال سب کے سب عادل اور سکھا ہیں،
لیکن ان کے بعد بہت سارے راویان ہیں، محدثین نے ان پہ کلام فرمایا. 5 لاکھ لوگوں کے جنہوں نے حدیث روایت کی ہے. روایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ہم سے کہا، ہم نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، اس کو روایت کرنا کہتے ہیں. اور اس طرح سے 5 لاکھ لوگوں کے کا ذخیرہ، 5 لاکھ لوگوں کے حالات جو ہے وہ جٹائے گئے. اور یورپ کے جو بڑے بڑے مستشرقین تھے انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور کہا بھی ہے کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا فن جو ایجاد کیا ہے یقیناً یہ ان کا ہی خاصہ ہے کہ وہ ایجاد کر سکتے ہیں، ہے نا. ورنہ کوئی ایسی امت، کوئی ایسی قوم تاریخ میں نہیں گزری ہے جنہوں نے اپنے 5 لاکھ اسلاف کے حالات اکٹھا کیے. 5 لاکھ لوگوں کے، یعنی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے حدیث ہمیں بتائی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا رہا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کا قوت حافظہ کیسا تھا، وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے. یہ تمام جانکاریاں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اور یہ جو یورپ کا بہت بڑا وہ ادیب گزرا ہے، نام اس کا ذہن میں نہیں ہے، فن اسماء الرجال کی مشہور کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ. اس کے مقدمے میں اس کا جو شروعاتی طور پہ لوگ اپنے تاثرات لکھتے ہیں وہاں پہ اس نے لکھا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صحابہ اکرام نے جو حدیث پاک اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا ہے وہ ایسا نہیں کہ صحابہ سنتے تھے اور آگے پہنچا دیتے تھے. ایسا نہیں کہ ہماری آپ کی باتوں کی طرح کہ میں نے سنا ہے کہ آج امام صاحب نے یہ کیا، ہاں فلانے نے سنا ہے کہ امام صاحب نے یہ کیا. ایسے نہیں ہوتا تھا. حضرت امام بخاری کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ لمبا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے ایک شخص کے پاس پہنچے. انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے، یعنی وہ حدیث بیان کرتا. پہنچے تو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہا. انہوں نے کہا میں تم سے حدیث نہیں لے سکتا کیونکہ تم کو تو قبلے کا احترام نہیں بتا، میں تم سے حدیث کیسے لے سکتا. تو یہ نہ سوچئے گا کہ جو حدیثیں روایت ہو کے آئی ہیں وہ ایسے ویسے لوگوں کے ذریعے آئی ہیں، نہ وہ بڑے متقی. اور سوچے قبلے کی طرف تھوکنا ہے نا، کتنی چھوٹی سی بات ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے جبکہ ہے بڑی بات. قبلے کا احترام تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ مسلمان اس طرف منہ کر کے تھوکے بھی. عام طور پہ سفر میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، لیکن وضو خانے وغیرہ ہمارے وہاں ایسے ہی بنائے جاتے ہیں کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے صحابہ اکرام نے حدیثیں اکٹھا کی اور اس اہتمام کے ساتھ صحابہ اکرام نے حدیثیں اکٹھا کی کہ اس میں کوئی ملاوٹ کسی طرح کی صحابہ اکرام نے نہیں کی. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں حفظ کرنے کے خیال سے جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا. تو حدیث پاک سن کر لکھ لینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. اور فرمایا اس کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام، حضرت وائل بن حجر کو نماز، روزہ، سود، شراب کے مسائل لکھوائے گئے، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی کتابت حدیث یعنی حدیث پاک لکھنا، اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کا اہتمام اول زمانہ سے صحابہ اکرام نے کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، مشہور صحابی حضرت علی. فرمایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے حدیث نبوی کا ایک مجموعہ تحریر فرمایا جسے صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں قصاص، بیعت اور مسلمانوں کے بھائی حقوق کے بارے میں حدیثیں لکھی ہوئی. اور فرمایا اس کے علاوہ مسلمانوں نے بہت اہتمام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آخری زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری زمانہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاملوں کے پاس بھیجنے کے لیے ایک کتاب الصدقہ لکھوائی تھی، لیکن اس کو عاملوں کے پاس بھیجنے کی نوبت نہیں آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. بتانے کا مقصد یہ کہ حدیث پاک پڑھنا، حدیث پاک لکھنا، حدیث پاک یاد کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور پھر روڈوں پر چلانا کہ ہم رسول سے پیار کرتے ہیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھنا، یہ دونوں بات میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک رسم ادا ہے اور دوسری روح دلالی. ایک رسم ہے کہ ہم رسول سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے اسٹیٹس رسول سے محبت والے ہوتے ہیں،
لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنے رسول کی حدیثیں پڑھنے میں انٹرسٹ کتنا لیتے ہیں، ہم اپنے رسول کی حدیث پڑھنے کے لیے قربانیاں کتنی دیتے ہیں، ہم اپنے رسول علیہ السلام کی حدیث پڑھنے میں ہمیں لطف کتنا آتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو محسن انسانیت کی زبان سے نکلا ہے، وہ شخص جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے جاہلیت میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے، ان کو نبی علیہ السلام کی نگاہ نے تہائی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت ہے کہ آج عمر تہائی دنیا کا بادشاہ ہے اور پھر کہیں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر میں حضرت عمر جیسا بادشاہ پیدا کیا، حضرت عثمان غنی جیسا سخی پیدا کیا اور حضرت علی جیسا بہادر پیدا کیا۔ تو پھر ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے ان پاک کلمات کو اگر سننے کی سعادت ملے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج مفتی صاحب 20 منٹ، میرا ٹائم 9:20 تک ہے، اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس کے بعد 20 منٹ میں 9:40 تک آپ کو ایک حدیث نیت پر پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم لوگ اسلام کی بنیاد پر حدیث پاک پڑھیں گے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ مفتی صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے سامنے بولنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مدرسے کا بچہ اپنے استاد کے سامنے بولے، یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے۔ اور حضرت سے ہم گزارش کریں گے کہ حضرت آگے جو حدیث پاک ہے وہ حضرت پڑھائیں گے اور آپ سب مل کے اس کا مطلب پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔